السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آ گئی ہوں آپ لوگوں کے لیے لے کر محبت کی گہرائی کی ایپیسوڈ نمبر 28 کو لے کر۔ اذان خان روبینہ کی دیدہ دلیری دیکھتے بھڑک اٹھا۔ ریسیپشنسٹ haven't informed you yet. Interview timing are on morning time, not on evening time, and you was late today. آپ اپنے انٹرویو کے پہلے ہی دن لیٹ تھیں، اذان خان نے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ روبینہ نے ایک نظر ان سرخ آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈو یو ہیو ٹنگ؟ کین یو اسپیک؟ یا گونگی ہو؟ اذان خان نے اب دوبارہ غصے میں سوال کیا۔ لہجہ دھیما ہی تھا۔ سر سوری، آئی واز لیٹ ٹوڈے، روبینہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ سٹ اوور دیئر اینڈ کائنڈلی میک شور کہ آپ کا لباس سوکھ جائے۔ یو کین میک مائی کریکٹر ان ڈاؤٹ ان آئیز آف ایوری ون۔ یو کین ناٹ گو آؤٹ سائڈ لائک دس۔ سٹ اوور دیئر انٹل یو آر کمپلیٹلی فائن۔ اذان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے اب انٹرکام پر اپنی پرسنل اسسٹنٹ کو کال ملا دی۔ یو میک شور دیٹ نو ون شوڈ کم ان مائی روم فار اینی ریزن۔ یس، کینسل دیٹ میٹنگ ایز ویل۔ آسک امجد سر ٹو کم ٹمورو۔ اوکے، یس، نو، اوکے۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی اور روبینہ صوفے پر بیٹھتی بس دیکھتی رہ گئی۔ مس، واٹس یور نیم؟ اذان نے اب کے روبینہ کو دیکھتے پوچھا۔ سر، میرا نام روبینہ خان ہے، روبینہ نے اب قدرے جھجکتے ہوئے بتایا۔ سو مس روبینہ، ڈو یو ہیو اینی لائسنس ٹو اسٹاک می؟ وائی آر یو اسٹیئرنگ می؟ اذان خان نے اپنی آئی برو جھکائے سوال کیا، کیونکہ وہ مسلسل روبینہ کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے جھلس پڑا تھا، اس لیے سوال کر بیٹھا۔ اور روبینہ اپنی ایسی ہدک پر گڑبڑا کر گلا کھنکارتے رخ موڑتے بیٹھ گئی۔ اس کا گلا جیسے سوکھ کر کانٹا ہونے لگا۔ اذان نے اس کا گھبرانا دیکھا تو اب اپنی فائل کھولتے دوبارہ کسی کو کال ملاتے اسے سنانے لگا۔ روبینہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھا، جو اپنی تمام تر وجاہت اور اٹریکشن سمیٹے روبینہ کا دل دھڑکا رہا تھا۔ اس کی سرخ نشیلی آنکھیں، اس کا چوڑا جم جیسا وجود، اس کا گلا، اس کی ٹائی سمیت 3 پیس سوٹ، 6 فٹ جتنی ہائٹ۔ روبینہ نے اتنا اٹریکٹیو انسان آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ عبیر خان ہی سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ اسے لگا تھا کہ عبیر خان پر دنیا ختم ہو چکی تھی، لیکن اس وقت اس کے دل کی جو حالت ہو رہی تھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ کیا سوچے، کیا کہے، کیا کرے۔ یہ شخص اس کی عزت افزائی کر رہا تھا اور وہ پھر بھی نظریں جھکانا بھول چکی تھی۔ روبینہ مسلسل اسے دیکھتے 15 منٹ تک خالی نظروں سے دیکھتی رہی تھی، اس کی سانسیں تک مدھم ہو چکی تھی۔ اذان خان نے ایک مرتبہ بھی روبینہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ روبینہ ڈانٹ سننے کے بعد بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے نیا نہیں تھا، کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ جو لڑکی اسے دیکھتی تھی پھر دیکھتی رہ جاتی تھی، کچھ بھی نیا نہیں تھا، اور یہی حال اس لڑکی کا بھی ہوا تھا۔ اذان خان نے کال رکھی تو 6 بج رہے تھے۔ اس نے ایک نظر روبینہ پر ڈالتے اس کے نازک سراپے پر ڈالی، جو اب کافی حد تک درست حالت میں آ چکی تھی۔ چینل سبسکرائب کریں، لائک، کامنٹس لازمی کریں۔ روبینہ نے آئی کانٹیکٹ ہونے پر یکدم ہی نظریں جھکا لیں۔ اوہ یار، یہ کیا کر دیا؟ روبینہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اپنا سر دبایا تو اس کا کاجل اور آئی لائنر تک پھیل گیا۔ اس نے سر جھکائے گود میں ہیڈ ڈاؤن کر لیا کہ وہ پاگلوں کی طرح اذان خان کو گھور چکی تھی۔ نہ جانے اس کا کریکٹر کتنا مشکوک ہو چکا تھا۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آنے لگا۔ روبینہ نے اب یکدم اپنی حالت دیکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر، مجھے چلنا چاہیے۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور کھڑی ہو گئی۔ رک جائیے، آفس میں 5 بجے سب کی چھٹی ہو چکی ہے، ایسے میں آپ اکیلی ہیں۔ 6:30 بجے سیکنڈ فلور والوں کی چھٹی ہو رہی ہوگی، 7 بجے تک وہ سب بھی نکل جائیں گے، تب آپ میرے ساتھ ہی نیچے جائیے گا، کیونکہ اس وقت سارے مرد اور لڑکوں کی چھٹی ہو رہی ہوگی۔ ایسے میں آپ اکیلے جائیں گی، لوگ 100 طرح کی باتیں کریں گے آپ کے متعلق اور ساتھ میرے متعلق، اس لیے ابھی بیٹھے ہی رہیے۔ اذان خان نے قدرے نرمی سے اسے سمجھاتے دوبارہ بٹھا دیا۔
روبینہ مرجھائے قدموں سے بیٹھ گئی اور اب موبائل نکالے اپنے ڈرائیور کو میسج بھیجا کہ وہ چلا جائے کیونکہ اسے مزید دیر ہوگی۔ ڈرائیور کی ٹائمنگ 5 بجے تک کی ڈیوٹی کی تھی اور اب ویسے بھی 6:15 ہو رہے تھے۔ ابھی مزید اسے دیر ہونی ہے اور وہ اس کا انتظار نہ کرے۔ ڈرائیور بھی اوکے کہتا نکل گیا۔ روبینہ اب پریشان ہونے لگی۔ پہلی ہی دن اتنی دیر ہو چکی تھی، پہلے ہی دن جاب پر دیر ہوئی اور اوپر سے اب گھر کیسے واپس جاؤں گی؟ جلدی میں پیسے بھی نہیں رکھے۔ روبینہ بڑبڑاتے ہوئے خود سے بات کرنے لگی۔ Hey, do you have some sort of mental disorder? اذان خان نے اسے خود سے باتیں کرتے دیکھا تو اس کی حالت پر شبہ کرتے سوال کر بیٹھا کہ کیا؟ نو سر، وہ بس ڈرائیور کو بھیج دیا، وہی سوچ رہی تھی۔ روبینہ نے نہ جانے کیوں کہہ دیا جیسے سامنے بیٹھا شخص اس کا دوست ہو۔ روبینہ کو اپنی حالت پر شبہ ہوا۔ اذان خان جو اس کا پھیلا ہوا کاجل آئی لائنر بغور دیکھ رہا تھا، پھر اس کا خود سے باتیں کرتے دیکھا تو یہ کیس اسے مینٹل کیس لگ رہا تھا، جو نارمل لڑکیوں کی طرح ادائیں نہیں دکھا رہی تھی بلکہ اپنی حالت بگاڑے جا رہی تھی۔ اذان خان نے اپنا سر جھٹکتے اسے دیکھا اور اپنی فائل کھولے، اس میں سے دیکھ کر کسی کو لیپ ٹاپ پر کچھ لکھ کر بھیجنے لگا۔ روبینہ کو خود پر ہی غصہ آنے لگا۔ کہاں پھنس گئی یار؟ وائی آئی کم ہیئر فار انٹرویو؟ کتنا غصہ کرتے ہیں، اف، نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ روبینہ نے ایک نظر اپنے سر کو دیکھا تو ایک مرتبہ پھر 2 سے 3 منٹ تک گھورتی رہی، لیکن اسی پل اذان نے روبینہ کو دیکھا تو روبینہ گڑبڑا کر پہلو بدلنے لگی۔ اب آنکھیں بند کرتے خود کو کوسنے لگی اور سر تھام لیا۔ یا اللہ بچا لے اس ہٹلر سے، یا اللہ دوبارہ کبھی ان کی شکل نہ دکھانا مجھے، آج بچا لے۔ وہ ایک مرتبہ پھر چھت دیکھے پھسپھسانے لگی۔ اذان خان نے روبینہ کو دیکھا تو اذان خان کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ اس کو خود سے باتیں کرنے کی بیماری ہے کیا؟ اذان نے تعصب سے سوچا۔ کیا کوالیفیکیشنز ہیں آپ کی؟ اذان نے لیپ ٹاپ دیکھتے روبینہ سے سوال کیا۔ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ روبینہ نے گڑبڑا کر سوال کیا۔ مس، آپ کے فرشتوں سے پوچھا ہے، اذان نے قدرے دھیمے لہجے میں طنز کیا۔ سر، میں نے ماسٹرز کیا ہے کامرس ڈپارٹمنٹ سے۔ روبینہ نے دھیرے دھیرے کرتے اپنی ساری بچپن سے لے کر اب تک کی کوالیفیکیشنز بتا دی۔ اذان نے 6:45 بجے تک اس کی پٹر پٹر سنی، پھر لیپ ٹاپ بند کرتے اسے دیکھا۔ مس روبینہ، یو شوڈ بی پریسائز وین یو آنسر می۔ آپ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایم آئی یور فرینڈ اور کولیگ، جو آپ اپنے اسکول کی باتیں بھی لے کر بیٹھ گئیں؟ کیا آپ کب فرسٹ آئی تھیں اور کب تھرڈ آئی تھیں؟ I simply asked you what are your qualifications and what's the simple answer for that؟ اذان نے روبینہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ روبینہ کو اپنی اس قدر ہتک پر رج رج کر رونا آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ اسے اپنے دل میں ایک درد سا اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر ہی رونا آنے لگا، جو ہر جگہ ضلالت ہی اس کا مقدر تھی۔ 2 آنسو رخسار سے بہتے کب نکل گئے اسے پتہ نہ چلا۔ اس نے نظریں جھکائے کہا، سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا۔ روبینہ سسک اٹھی۔ اذان خان نے بغور اس کا ایک ایکسپریشن نوٹ کیا اور اس کا اس طرح رونا بھی دیکھا۔ مس روبینہ، دس از ٹوٹلی اور ان پروفیشنل بیہیویئر۔ آپ اس طرح ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کریں گی؟ یہاں تو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، اور آپ سے میں نے نارملی ایک بات کہہ دی تو آپ آنسو بہانے لگی ہیں۔ ایسے جیتیں گی دنیا کی جنگ، ایسے اپنی زندگی میں کامیاب ہو پائیں گی آنسو بہا کر؟ اذان نے اس لڑکی کو دلاسا دیتے سنبھالنا چاہا، اسے اب نرمی سے سمجھانے لگا تھا۔ اسے آج تک کسی کی پرواہ نہیں تھی، کون کیا سوچتا ہے، کون روتا ہے، کون ہنستا ہے، لیکن آج اس لڑکی کے آنسو دیکھتے وہ خود بخود اسے سمجھانے لگا تھا، اپنے لفظوں سے ہی اسے دلاسا دینے لگا تھا تاکہ وہ رونا بھول جائے۔ سوری سر، روبینہ نے اپنے آنسو صاف کر لیے، نظریں جھکائی رکھی۔ اذان خان بھی چپ ہو گیا اور اب گھڑی دیکھنے لگا۔ 7 بجنے ہی والے تھے۔ اس نے اپنے روم میں روبینہ کے سر کے اوپر والی دیوار پر لگی ٹی وی کھول دی، جس میں پوری کمپنی میں کیمرہ انسٹال تھے۔ پورا آفس خالی تھا، سوائے گارڈز کے کوئی بھی نہیں تھا۔ اذان نے ٹی وی آف کر دی اور اپنا سامان اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیے
اذان نے اب لائٹس وغیرہ بھی بجھا دی۔ روبینہ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اب جانے لگی۔ پورا آفس خاموش تھا۔ پورے فلور پر صرف گارڈ ہی نظریں جھکائے بیٹھا تھا لفٹ کے پاس۔ وہ لفٹ میں داخل ہوئی تو اس نے گراؤنڈ فلور پر پریس کر دیا، جبکہ اذان خان نے انڈر گراؤنڈ فلور پر پریس کیا۔ آپ نے کیسے جانا ہے گھر؟ اذان نے اس گھبرائی ہوئی لڑکی سے سوال کیا۔ جی وہ پتہ نہیں، روبینہ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ ایسے میں وہ کیا بتاتی کہ وہ کیسے گھر جائے گی؟ وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ نائس آنسر، یور سینس آف ہیومر از ریئلی افیکٹو آن ادرس مائنڈ۔ اذان خان طنزیہ ہنسا۔ گراؤنڈ فلور بھی آ گیا لیکن روبینہ باہر نہ نکلی۔ اذان اس کی پشت ہی دیکھتا رہ گیا۔ فکشنل رائٹس پر اور فکشنل رائٹنگ پر اذلان عشق ناول آ رہا ہے۔ دعا اگلے دن زارون سے پہلے اٹھ چکی تھی۔ وہ عام دنوں کے حساب سے آج قدرے ریلیکس سی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا زارون کی محبت کا اثر تھا یا کچھ اور تھا جو وہ اتنا زیادہ ریلیکس تھی، مطمئن تھی۔ وہ جائے نماز بچھائے اب نماز پڑھ رہی تھی۔ جب زارون بھی اٹھتا فریش ہونے چلا گیا، وہ وضو کر کے نکل آیا اور جائے نماز بچھا لی۔ دعا اب بہت ساری دعائیں کرتے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا سوٹ نکالنے لگی کہ کون سا سوٹ پہنے۔ اس نے بلو کلر کا کاٹن کا سوٹ نکال لیا جس کے ساتھ کا دوپٹہ تھا، پرنٹڈ دوپٹہ۔ اب زارون کو دیکھنے لگی، استری ڈھونڈنے لگی۔ زارون دعائیں کرتے اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ زارون نے گھبرائی ہوئی دعا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی وہ استری کرنے ہیں، دعا نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ تو کر لو نا، وہ استری اسٹینڈ پڑا ہوا ہے، کرنی آتی ہے یا نہیں؟ زارون نے اب قدرے نرمی سے سوال کیا۔ جی آتی ہے، دعا نے بتا دیا، بس اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ استری اسٹینڈ پر رکھنے والا کپڑا کہاں ہے۔ وہ پوچھتے ہوئے استری کرنے لگی۔ زارون نے اپنی شرٹ کو یہاں پر دعا اور زارون کے سین ہیں کاٹ دیے گئے ہیں کیونکہ پڑھ لیا ہے آپ نے کہ کیوں کاٹے گئے۔ زارون کے حصے میں بھروسہ کرتے کا سارا آنے والا تھا یا نہیں، اس کا بھروسہ اسے لے کر ڈوبنے والا تھا یا نہیں، دیکھتے ہیں قسمت نے اور آنے والے وقت نے ان دونوں کی زندگی میں کون سے طوفان کھڑے کرنے ہیں۔ زارون نے دعا کو ایسے دوپٹہ کرتے دیکھا تو اب ٹوک گیا۔ دعا میں نے سمجھایا تھا نا کہ بال نظر نہ آئے، کیا چاہ رہی ہو، روز روز سختی کروں؟ زارون نے قدرے سخت سے لہجے میں کہا۔ دعا نے اب کے صحیح سے دوپٹہ کر لیا اور پنس بھی لگا لی۔ اچھے سے پن اپ کرتے ہوئے اب زارون کو دیکھتے پوچھا، اب ٹھیک ہے؟ دعا کا موڈ قدرے بیزاری لینے لگا تھا لیکن کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ زارون نے جذبات میں سر ہلا دیا تھا۔ باہر نکلی تو بریڈ اور جیم جیلی اٹھا لائی، جبکہ سجیلا نے اپنے بیٹے کے لیے ناشتہ بنایا۔ دعا کا یونیورسٹی جانے کا سارا کچھ زارون، سجیلا اور سجاد کو بتا چکا تھا۔ انہیں بھی کچھ خاص اعتراض نہیں ہوا تھا۔ ویسے بھی دعا گھریلو کام کاج میں بھی بہت پیچھے تھی، اسے کچھ آتا نہیں تھا، ایسے میں بہتر ہے وہ پڑھائی ہی کر لے۔ ویسے بھی روبینہ اور مشال نے بھی ماسٹرز کر رکھا تھا، وہ لوگ بھی پرانے طرز کے لوگ نہیں تھے، نہ ہی پڑھائی کے خلاف تھے، اس لیے پڑھنے سے روکا نہیں تھا۔ دعا اور زارون 8 بجے کے بعد روم سے نکلتے تھے، اتنے تک روبینہ آفس کے لیے نکل جاتی تھی۔ انہوں نے ناشتہ کیا اور زارون دعا کو لیے یونیورسٹی چلا گیا۔ ایڈمیشنز اوپن تھے اس لیے تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے تھے زارون کو دعا کا آرٹس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن کروانے میں۔ اس کے بعد اس نے دعا کو گھر پر ڈراپ کیا اور تقریباً 11 بجے کے بعد اپنے آفس گیا تھا۔ وہ اچھا خاصا لیٹ ہو چکا تھا۔ دعا تو گھر آتے نماز پڑھتے دن کے بعد سو گئی تھی، پھر سوتی ہی رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی جب زارون 5 بجے گھر داخل ہوا اور دعا کو سوتے دیکھا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا کہ ابھی تک سو رہی ہے، یہ نہیں کہ شوہر آیا ہے ویلکم کر لے، پانی پوچھ لے، ہنس بول کر 2 بات کر لے۔ زارون چپ چاپ فریش ہوتا کمرے سے نکل گیا۔ دعا مغرب کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور عصر قضا کرتے مغرب پڑھی۔ جب زارون چائے پینے کے بعد روم میں داخل ہوا تو دعا میڈم دعا مانگ رہی تھی۔ سبسکرائب مائی چینل، ڈو لائک اینڈ کامنٹس۔ آپ کب آئے؟ دعا نے جائے نماز طے کرتے ہوئے زارون سے سوال کیا۔ جب تم سو رہی تھی، زارون موبائل میں مصروف رہتے اب جواب دے چکا تھا۔ اوہ سوری، اتنے دن بعد گھر سے نکلی تو نیند آ گئی تھی، اس لیے سوتی رہ گئی۔ آپ اٹھا دیتے نا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ دعا نے جلدی سے باتیں بنائیں۔
دعا، کیا میرا اب یہی کام رہ گیا ہے کہ تمہیں آفس سے آ کر اٹھایا کروں؟ ڈونٹ یو ہیو اینی سینس آف رسپانسبلٹی؟ نئی نویلی دلہن ہو، 4 دن نہیں ہوئے شادی کو اور تم حد سے زیادہ بچی بنی رہتی ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم گھر پر دھیان نہ دو، مما کو نہ دیکھو، گھر کو نہ دیکھو، کچھ بھی نہ دیکھو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ مطلب گھر کے کام کرنا وہ سب تو تمہیں نہیں آتا، لیکن ساتھ رہو گی تو کچھ سیکھو گی نا۔ جب انہیں دیکھو گی نہیں تو سیکھو گی کیسے؟ لیکن روم میں ایسے سوتی رہو گی، اب یونیورسٹی جانے لگو گی تو گھر آ کر مغرب تک سوتی رہو گی۔ زارون نے دھیمے لہجے میں ہی دعا کو بہت کچھ کہا، جس سے اسے گلٹ بھی ہونے لگا، برا بھی لگنے لگا۔ زارون، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ دعا نے فرمانبرداری سے بات مان لی، اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دے دیا تو زارون کے غصے پر ٹھنڈی آبشار پڑ گئی۔ اچھا تمہیں چائے بنانا بھی نہیں آتا؟ زارون نے سوال کیا۔ بنائی نہیں ہے کبھی، لیکن طریقہ آتا ہے، دعا نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ سیکھ لو یار، چائے تو بنا دیا کرو نا، میری طلب ہوتی ہے چائے کی، شام کو اور رات کی میری چائے تم بنایا کرو۔ اب مما سے کہنا اچھا نہیں لگتا، وہ کیا سوچیں گی، بیوی آ گئی ہے لیکن کام ابھی بھی مما کو کرنا پڑتا ہے۔ زارون نے ہلکے سے مسکراتے اسے دیکھا، اب پھر موبائل دیکھنے لگا۔ اوکے، میں بنا کر لاتی ہوں۔ دعا نے ہلکے سے بلش کیا اور کمرے سے نکل گئی۔ اب کچن میں جاتے سجیلا سے باتیں کرتے، اس کی مدد سے چائے بنائی۔ دعا خوش تھی، اب چائے بناتے کمرے میں لے آئی اور زارون کو پکڑا دی۔ یہ لیں، اب ساتھ ہی بیٹھ گئی کہ زارون بتائیں گے کہ کیسی بنائی ہے چائے۔ زارون نے چائے پی تو مسکراتے ہوئے موبائل ہی دیکھنے لگا، لیکن تعریف نہیں کی۔ دعا کا موڈ ہی خراب ہونے لگا، جو زارون تعریف نہیں کرتے، نہ کھیر کی تعریف کی اور نہ ہی چائے کی۔ دعا منہ بناتے اٹھ گئی اور اب کل کے لیے اپنا لباس نکالتے استری کرنے لگی۔ چائے پینے کے بعد زارون نے بھی اسے اپنا سوٹ پکڑا دیا۔ دعا نے خراب موڈ کے ساتھ آدھے گھنٹے تک اپنا لباس استری کیا، پھر ڈنر وغیرہ کرنے کے بعد 10 بجے دعا نے زارون کو دوبارہ سے چائے بنا کر دی۔ چائے زارون نے باہر لاؤنج میں ہی پی تھی، جبکہ دعا نے اپنے مخصوص کپڑے، دعا اور زارون کے سین یہاں سے کاٹ دیے گئے ہیں کیونکہ آبویسلی رومانٹک تھے بہت زیادہ، اس وجہ سے کاٹ دیے گئے ہیں۔ دعا نے اگلے دن سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ 1 week later, subscribe to Pari Writings channel and do comments also. اس کے علاوہ ابھی آگے کی جو تھوڑی بہت ایپیسوڈ ہے اس کو بھی یہاں سے کاٹ دیا گیا ہے، کیونکہ obvious سی بات ہے کہ اگر 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ ہے تو یہاں پر پوری اپلوڈ نہیں ہو رہی، یہاں پہ جتنا بھی جو بھی چیزیں ہیں رومانس وغیرہ باقی چیزیں وہ سب کاٹ دی جاتی ہیں اور وہ بہت لمبی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کاٹ دی جاتی ہیں۔ یہاں 2 دن بعد دعا اور زارون میں بہت کچھ ہوا تھا، آگے قسط جاری تھی، چونکہ یہاں اپلوڈ نہیں کر سکتی پوری ایپیسوڈ، کیونکہ ناول اب پیڈ ہو چکا ہے، اس لیے جتنا اپلوڈ کر دیا ہے اسی میں راضی رہیں، خوش رہیں، کیونکہ یہ ویڈیو بنانے میں بھی بہت وقت لگتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی خواہش پر محنت کر رہی ہوں، اس لیے پلیز وہ لوگ کامنٹ بھی کر دیا کریں جو خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ناول دیا کریں۔ ناول کی قیمت کی ادائیگی صرف ایک بار کرنی ہوتی ہے، ناول آخر تک ملتا ہے۔ واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں، طریقہ کار سمجھا دیا جائے گا۔